ایک سوال کی اجازت آپ سے اور چاہوں گا. جی جی یہ تو ہو گئی بین الادیان مناظروں کی بات، جی جس میں تمام وہ ادیان کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جس کے آنے کے بعد تمام ادیان کالعدم تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ سردار دین ہو گیا. اب اس دین کی حکمرانی ہے. یہ تمام دین اپنی جگہوں پر اپنی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. اگر میں اس طرح کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا. اسلام اس وقت سپیریئر ہے اور آن گوئنگ ہے، قیامت تک خدا نے کہا ہے چلتا رہے گا. اسلام کی پچھلے انبیاء نے بھی گواہی دی ہے، پیغمبر اکرم کی شریعت کی، ان کے زمانے کی، اور پیغمبر اکرم کے بعد بھی خود قرآن نے قیامت تک اس کے رہنے کی گواہی دی. یہ اسلام کے اندر اتنے سارے فرقے ہیں، بالخصوص امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں کون کون سے فرقے زیادہ فعال تھے، اور امام علیہ السلام نے ان کی رد کے لیے ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت دنیا کو دکھانے کے لیے کیا اقدامات کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقے تو بہت زیادہ تھے، اہل حدیث بھی تھے، اشاعرہ بھی تھے، اور فرقہ حنفیہ، مالکیہ، یہ سارے موجود تھے. معتزلہ بھی تھے. ان کے لوگ، ان کے علماء امام کی خدمت میں پہنچتے تھے، استفادہ کرتے تھے. ان کے ساتھ امام کی گفتگو بھی ہوتی تھی، اور مکتب اہل بیت کی حقانیت اور عظمت جو ہے مولا دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے ذریعے بیان کرتے تھے. لیکن ایک نیا فرقہ جو زمانے میں نیا سامنے آیا، جس نے تشیع کے اندر انحراف ڈالا، میں اس کا ذکر کروں گا یہاں. وہ فرقہ واقفیہ تھا. فرقہ واقفیہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر توقف کیا اور ان کی شہادت کے منکر ہو گئے، اور یہ کہا کہ وہ غائب ہیں اور یہی واپس لوٹیں گے اور یہی امام مہدی ہیں. یہ تین مولا امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں سے، یا ان کے وکلاء میں سے، وکلاء کہتے ہیں وہ لوگ جن پر امام اعتماد کرتے تھے کہ لوگوں سے خمس وصول کریں، لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں. ان میں ایک علی ابن ابی حمزہ بطائنی کا ذکر ہے، زیاد بن مروان کندی کا ذکر ہے، و عثمان بن عیسیٰ رواسی. یہ تین وہ تھے کہ جنہوں نے خمس کا بے پناہ مال جمع کیا ہوا تھا، اور امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا اس مال کی محبت میں، تاکہ وہ مال جو ہے وہ اس کو خرچ کریں اور خود اپنی ذاتی خواہشات پہ صرف کریں. ایک نیا فرقہ بنا دیا، اور امام موسیٰ کاظم کی جو ہے وہ حیات کے منکر ہو گئے. امام رضا علیہ السلام نے ان سب پر لعن کی، اور واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو شہادت نصیب کی ہے، ان کو شہادت آتی. میرے والد شہید ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. ان کی کنیزوں نے ازدواج کر لی ہے، آگے شادی کر لی ہے، ان کی وراثت تقسیم ہو گئی ہے. میں یہاں اشارہ کروں گا، بعض دفعہ ہمارے شیعوں کے اندر عجیب فرقے اٹھتے تھے، عجیب عقیدے اٹھتے تھے. ایک امام موسیٰ کاظم کی حیات کا عقیدہ بڑا عرصہ تک رہا، حتیٰ امام ہادی کے زمانے تک رہا. ایک امام حسین علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ، یہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ تک رہا. خود مولا نے اپنے فرمان میں اس کا واضح طور پر انکار کیا کہ ہمارے دادا جو ہیں مولا امام حسین علیہ السلام، وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ قتل ہو چکے ہیں، وہ صاحب قبر ہیں، وہ اس دنیا میں اب زندہ نہیں ہیں. لیکن لوگ اب جذباتی ہے، احساساتی ہے، یہ عقیدہ رکھتے تھے. تو امام رضا علیہ السلام نے اس زمانے میں ان دو عقیدوں کا مقابلہ کیا. ایک تو فرماتے تھے کہ ہمارے جد امجد امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور میرے بابا امام موسیٰ کاظم بھی شہید ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. حجت میں ہوں، حجت زندہ جو ہے وہ میں ہوں. ہاں وہ صاحب قبر ہیں، ان کی ارواح عالم برزخ میں منتقل ہو گئی ہیں. اور فرمایا ایک جو اہم جملہ تھا میرے مولا کا، فرماتے تھے اگر بنا یہ ہو کہ اللہ نے کسی کو زندہ رکھنا ہو تو وہ سرکار رسالت مآب کو زندہ رکھتا. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حق رکھتے تھے کہ خدا ان کو طولانی زندگی دیتا. جب احمد اگر خدا نے زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو زندہ رکھتا. اگر خدا نے اولاد آدم میں سے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو ہمارے پیغمبر کو تا قیامت زندہ رکھتا. موت برحق ہے، اور ہر شخص نے ایک مقرر مدت تک ذائقہ موت چکھنا ہے. اب موت مختلف صورت کی ہے، موت بستر پر بھی ہے، موت محراب میں بھی ہے، موت جو ہے وہ میدان جنگ میں بھی ہے، موت شہادت کی شکل میں بھی ہے. شہادت کی مختلف قسمیں ہیں. تو امام رضا علیہ السلام نے فرقہ واقفیہ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، ان لوگوں پر لعن کی، اور بتایا کہ یہ
دنیا کے مال اور دنیا کے اقتدار اور دنیاوی ریاست کے چکر میں انہوں نے یہ فرقہ بنایا اور میری امامت کا انکار کیا۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک اور جو فرقہ سامنے آیا وہ غالیوں اور اہل مفوضہ کا فرقہ، یہ جو شیعوں کے اندر انحراف ہے، یہ اس زمانے میں سامنے آئے۔ اس حوالے سے میں دو نام لوں گا، ایک یونس ابن زبیان کہ جو امام رضا علیہ السلام کی الوہیت کا قائل تھا اور خود اپنی رسالت کا دعوے دار، اس پر امام نے لعن کی اور اسے بدترین عذاب کی جو ہے وہ خبر دی، اور ایک محمد ابن فرات تھا کہ جو امام رضا کو خدا تو نہیں جانتا تھا لیکن امام رضا کی نبوت کا قائل تھا، اس پر بھی امام نے لعن کی، فرمایا میں نبی نہیں ہوں، نہ میں خدا ہوں، میں نبی ہوں، میں صرف خدا کا ایک بندہ ہوں اور آخری پیغمبر کا جو ہے وہ وصی۔ دیکھیں، ایک تو بہت بڑا مسئلہ اس زمانے میں مولا کو سامنا تھا غالیوں کا، جو ائمہ کو خدا سمجھتے تھے، ائمہ کو، ان کے ساتھ مولا کا مقابلہ تھا اور مولا نے بہترین انداز سے غالیوں کا، میں تمام ائمہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں امام رضا علیہ السلام نے جس طرح غالیوں کا مقابلہ کیا ہے اس طرح کسی اور امام کو یعنی یہ مواقع حاصل نہیں ہوئے جس طرح مولا کو حاصل تھے، ورنہ سب اماموں نے مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے بڑی شدت سے مقابلہ کیا، بڑے بڑے فرقوں کو ختم کیا ہے۔ وہ لوگ جو ائمہ کی الوہیت کے قائل تھے، جیسے ہم کتاب جو ہے من لا یعذر الفقیہ شیخ صدوق اللہ رحمہ نے لکھی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے دادا علی رازق ہیں، خالق ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں۔ تو میرے مولا نے فوراً کہا رک جاؤ، اپنی زبان کو بند کرو، زبان کو لگام دو، میرے دادا علی خدا کے بندے تھے، وہ خالق نہیں تھے، وہ مخلوق تھے، وہ رازق نہیں تھے، وہ خود خدا سے رزق لیتے تھے، خدا نے انہیں زندگی عطا کی، خدا نے انہیں شہادت جیسی موت دی، وہ خدا کے عبد ہیں، تم کیوں ان کو الوہیت والی صفات سے متصف کر رہے ہو؟ تو اس قسم کے لوگوں کا بھی مقابلہ کیا اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا جو تفویض کے قائل تھے، یعنی ائمہ کو خدا نہیں سمجھتے تھے لیکن خدا کی صفات دیتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ نعرہ آج کل لگ رہا ہے نا، مثلا فلاں امام رازق ہے، تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ نعرے لگتے تھے، حتیٰ کہ پیغمبر کے بارے میں بھی، مولا علی کے بارے میں بھی۔ تو میرے امام فرماتے تھے کہ پیغمبر جو ہیں وہ ہادی تھے، وہ نبی تھے، اللہ نے ان کو احکام دے کر بھیجا تھا، اوامر اور نواہی، کچھ احکام دے کر بھیجا تھا کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں، لیکن خدا نے ان کو رازق نہیں ٹھہرایا تھا۔ رزق خدا کے پاس ہے، خلقیت تخلیق خدا کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں خدا کی ہیں، یہ اس کی شان ہے، ان کو ہمارے پیغمبر سے یا ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کے ساتھ متصف نہ کرو۔ اس چیز کا میرے مولا نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آج کے دور میں بھی ہم ایسے لوگوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ جو محمد وال محمد کے فرامین سے دور ہیں اور ان توہمات اور انحرافات کے پیچھے۔ محمد وال محمد نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ ہم خدا کے بندے ہیں،